احادیث مبارکہ کے اندر لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، جس کا اردو میں نام شب برات ہے۔ شب براءت، لیلۃ البراءت، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہو جانا۔ چونکہ احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار بندوں کی اسی ایک رات میں مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قبیلے کا نام اس لیے لیا کہ عرب میں اس قبیلے کے ہاں بہت زیادہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، ہر گھر میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں آپ سوچیں بکریاں، اور پھر ان کے جسم کے بال ان سے بھی زیادہ، یعنی معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ گناہگار بندوں کی اس رات میں مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے، یعنی بخشش والی رات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، یعنی رحمت والی رات۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رات اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب برات کی رات قیام کرو، یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رات تجلی فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اللہ اس کے گناہوں کو آج بخش دوں۔ ہے مجھ سے کوئی اپنی حاجت سامنے رکھنے والا، آج وہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ ہے کوئی پریشان حال اور کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی آج پریشانی کو اور اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ندا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کی اپنے بندوں پر خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور ان ناموں کی روشنی میں جو اس رات کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، ہمیں چاہیے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت جاگ کر کریں، اور کوشش کریں کہ رات کا حصہ بھی ہمارا عبادت پہ گزرے اور پھر صبح کا روزہ بھی ہو جائے۔ کوئی زیادہ بڑے یا سخت دن نہیں ہے کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں، بڑی آسانی سے اگر ہم چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھا جائے۔ مگر اس سلسلے میں دو تین باتیں بڑی اہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس رات ساری رات جاگنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے جاگنا واجب نہیں، ضروری نہیں۔ آپ جتنا جاگ سکتے ہیں آسانی سے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی اعمال ہیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، اس کے علاوہ کوئی تسبیحات پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو اس سلسلے میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص اعمال منقول نہیں ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ کی پوری زندگی میں قبرستان جانا احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری نہ سمجھا جائے کہ جناب اس رات کو ضروری ہم نے قبرستان جانا ہے۔ ہاں زندگی میں کبھی آپ چلے جائیں یہ سوچ کر کہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور ہر شب برات آنے والی ہر شب برات کو ضروری سمجھ کر جانا یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ میں حیران ہوا
ایک خاتون ہمارے گھر آئی تو میری اہلیہ نے پوچھا کہ آج تو نے چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عید کی رات ہے؟ بھئی کیسے عید کی رات ہے؟ کہنے لگی جی جو ہے نا جی تمام کی تمام روحیں جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بنسبر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے عزیز اقربا رشتہ دار قریب قریب کے جو فوت ہو گئے ہیں وہ اس رات گھروں میں آتے ہیں. اور حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ بسترے سجاتے ہیں، یہ روحیں گھروں میں آ رہی ہیں. یاد رکھیے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی روحوں کا آنا نہیں ہے. آپ ویسے اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی عبادت کرنا چاہیں، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں کریں، لیکن اس رات ان کا کوئی آنا اور کوئی ضروری ہونا یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جناب شب برات کی جو رات آتی ہے اس میں جناب خاص خاص میٹھی چیزیں پکا کر تقسیم کی جائے، وہ بھی بڑا ہمارے ہاں ایک رواج سا بن گیا ہے. نماز کی پرواہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی پرواہ نہیں، قرآن و سنت کے احکام کی پرواہ نہیں، اور اس پر بڑی شدت سے عمل کیا جا رہا ہے. تو اس کا بھی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یعنی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو یا انہوں نے کوئی ہمیں حکم فرمایا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا کہ آپ جتنا آسانی سے رات کو جاگ کر عبادت کرنا چاہیں آپ بے شک کریں. اور اس سلسلے میں اپ سے یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں بھلے جتنی بھی دیر آپ جاگ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں گزار لیں، نوافل میں گزار لیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں بغیر جماعت کے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر عورتیں بھی مرد بھی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ عبادت والی رات ہے، ہم نے اس رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہم سب کی نماز مغرب باجماعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے، مغفرت اور بخشش والی رات ہے. اے اللہ اس رات کی تمام خیرات و برکات سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما. اے اللہ جتنی آپ کی طرف سے توفیق ہو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادات میں اور نیک اعمال میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے اس رات جن گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرمانی ہے، یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً بہت سے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش کا آج فیصلہ ہونا ہے. اے اللہ ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو بخش، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمیں اپنی رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی نصیب فرما. تمام آفات و مصائب و بلیات سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، بہت سارے دوستوں نے احباب نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، یا اللہ وہ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. تمام پریشان حال مصیبت زداؤں کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. کاروبار میں رزق میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. حلال رزق واسع نصیب فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادیں نیک تمنائیں پوری فرما. بار بار ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری اور زیارت نصیب فرما. اپنے پیارے گھر کا طواف اپنے پیارے حبیب کے روضہ اطہر پر بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. مولا کریم جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے آپ تو ہمارے حق میں بہتر جانتے ہیں، مانگے نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا